اس نے یارس کو کہا، اس نے یارس یہ سب بے اعتقاد لوگ جو ہیں ان کو باہر نکال دے. اس نے ویسا ہی کیا، نکال دیا اس نے سب کو. اندر کون رہا ہے؟ اندر پطرس، یعقوب، یوحنا، یارس، اس کی بیوی اور یسوع، اور پلس وہ 12 برس کی بیٹی جو مری پڑی ہے. اور یسوع اندر گیا. اب کوئی بے اعتقاد اس گروپ میں نہیں ہے، اس لیے یسوع وہاں پر ایمان کی بنیاد پر معجزے کر سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے. اور وہاں پر یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اے بیٹی میں تجھے کہتا ہوں، میں تجھے کہتا ہوں اٹھ اور کھڑی ہو جا. اور اسی وقت وہ کھڑی ہو گئی اور وہ چلنے پھرنے لگی. اس نے کہا میں تجھے کہتا ہوں. آپ کی چھوٹی سی تکلیف، آپ کی چھوٹی سی بیماری، آپ کا چھوٹا سا مسئلہ، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہر ایک چیز ممکن ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہم ایمان لانے والے ہوں. ہمارا ایمان جو ہے وہ بائبل مقدس یعنی خدا کے کلام کے ساتھ وہ بستا ہے. اگر ہم بائبل کو پڑھنے والے نہیں، ہم ایمان میں کمزور ہیں. اگر ہم کلام کو سننے والے نہیں، ہم ایمان میں کمزور ہیں. اب بائبل مقدس جس پر ہمارا ایمان ہے اس کے وسیلہ سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں. نائن شہر کی بیوہ ہے، شہر کے اندر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا. جنازہ اٹھا ہوا ہے، جا رہے ہیں قبر کے اندر دفنانے کے لیے. لیکن یسوع نے دور سے دیکھا اور اس نے کیا کہا؟ شاگردوں نے بھی آواز دی. اس نے کہا جنازے کو روکو، جنازے کو روکو. یسوع آواز دے رہا ہے، وہ اپنے کلام کو دے رہا ہے آپ کو آواز، رک جاؤ. لیکن لوگ جو ہیں وہ بڑے چلے جاتے ہیں، نادان جو ہیں وہ بڑے چلے جاتے ہیں، پر جو اس کی بات سنتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. چاہے موت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ رک جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی آواز کے اندر قدرت پائی جاتی ہے. اور جو ہی وہ نزدیک آیا، کلام کے اندر لکھا ہے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جنازے کو چھوا. یہ ہے خدا کا ہاتھ جہاں اس نے جنازے کو چھوا اور اس نے کہا میں تجھے کہتا ہوں اے جوان، میں تجھے کہتا ہوں اٹھ اور کھڑا ہو جا. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اٹھ کر وہ بولنے لگا، وہ بولنے لگا. میرے عزیزو، کبھی آپ نے یسوع کو اس طرح کہتے سنا ہے؟ جب وہ کہے میں تجھے کہتا ہوں، میں تیری بیماری کو حکم دیتا ہوں، میں تیری لاچاری کو حکم دیتا ہوں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کلام کو سنتے ہیں، اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں. کلام کے اندر 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں جو یسوع مسیح کی ہے. ایک جنم کا اندھا تھا. لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جنم کا اندھا ہے، اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، یہ کس نے کیا ہے؟ یسوع نے کہا نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، نہ اس نے کیا. یہ اس لیے اندھا ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو، خدا اپنا کام دکھائے. تو خدا نے کیا کیا؟ اس کو بلایا اور اس نے تھوک کر چھوٹی سی مٹی بنائی اور اس کو اس کی آنکھوں پر لگا دیا اور اسے کہا جا شلوہ کے ہاؤس میں جا کر دھو لے. اب جو کچھ اس کو چاہیے تھا وہ مل گیا اس کو. بعض دفعہ کلام آپ کو چاہیے، کلام آپ کو مل گیا ہے، اس کے بعد آپ ایمان نہیں لاتے تو یہ آپ کی کمزوری ہے. کئی لوگوں نے سوال کیے مجھے کیوں نہیں شفا ملتی؟ اس کو مل گئی ہے، میں تو پکا ایماندار ہوں. آپ کہتے ہیں پکے ایماندار، لیکن آپ کا جو فیتھ ہے وہ ابھی بھی پریکٹیکل نہیں ہے. کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی مسنگ ضرور ہوگی. یہ کلام جو ہے یہ مٹی کی طرح ہی آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، آپ اس کی حفاظت کرو، یہ کسی طرح سے اتر نہ جائے. اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ، میرا خیال ہے یہاں پر آنکھیں رکھ کے گیا ہوگا، وہ دوسرا آدمی جو ساتھ ہوگا بس اسی طرح آنکھوں میں میری وہ مٹی نہیں اترنی چاہیے. پر وہاں پہنچا جب مقام پر تو اس نے ویسا ہی کیا
जैसे उसको कहा गया था उसने ताबेदारी की है। जो ही उसने ताबेदारी की है और उसने श्लोक के हौज में जाकर धोया और मुंह ऊपर किया, पहले उसने ऐसे किया हुआ था, अब उसने धोया और ऊपर किया तो उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा, इसलिए कि उसने ताबेदारी की। आप कलाम को सुनते हैं जैसे वो कहता है, आप ताबेदारी नहीं करते, किस तरह से शिफा कायम रहेगी, किस तरह से आपको मौत से मिलेंगे। खुदा आज भी मौत से करता है, वो मौत से करने की 3 अलामतों को पेश करता है कि खुदा अपने कलाम को पूरा करता है, खुदा अपनी मर्जी को पूरा करता है और खुदा इंसान की जरूरत को पूरा करता है। अगर आज भी अपने कलाम को पूरा करता है, आज भी अगर अपनी मर्जी को पूरा करता है, तो इसका मतलब है मौत से होते हैं, मौत से होते हैं। लेकिन हमें खबर होनी चाहिए कि किस तरह से होती है। तो यीशु मसीह ने इस जन्म के अंधे को ठीक कर दिया, उसके बाद बड़ी खबर फैल गई। तब वो यहूदियों के पास वापस गया और उनको कहा